محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد حاضرین مجلس السلام علیکم۔ آج اس عشرہ زینبیہ کی 8ویں مجالس ہے اور آج کا بہت ہی دردناک دن ہے۔ آج کے دن ہماری بی بی کے اوپر جلتا ہوا در گرایا گیا تھا اور جس سے شکم مادر میں حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی اور وہ کربلا کے پہلے شہید تھے۔ دشمنان بی بی پر لعنت، بے شمار لعنت۔ اور مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں شہناز حسین صاحبہ کی کہ وہ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن ہو یا آدمی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اب میں گزارش کرتی ہوں کائنات رضوی صاحبہ سے کہ وہ بیوی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ جی، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل علی محمد محمد وعجل وعجل فرجہم۔ مودت کی پذیرائی بہت ہے، مودت کی پذیرائی بہت ہے، علی تک نوائی بہت ہے، علی تک میری سنوائی بہت ہے، فراز عرش بھی دکھتا ہے نیچا، در زہرا کی اونچائی بہت ہے، در زہرا کی اونچائی بہت ہے، مودت کی۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی صلی محمد علی وآل محمد محمد۔ وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اب ایک کلام مصائبی آپ سب کی پیش خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، دو اٹس ناٹ ریلیٹڈ ود ٹوڈیز ٹاپک بٹ ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما 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 مجلس رکان شمرے لئی
میرے بین سے، اور 70 قدم تھی دور یہ زینب حسین سے، کہ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، اور شمر نے کی پھر ایسی گستاخی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، اور تم جو زلفے سوار کرتی تھیں، انہی زلفوں پہ ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے لیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خونٹا پاتا رہا، جہاں بوسے لیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خونٹا پاتا رہا، سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، اور دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، ہائے تیرا ضربے تھی کند خنجر تھا، اور شبیر کا گلا ماں، بھائی بھائی اور چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، تیرے نور نظر کو لشکر نے، تیر برساتا تھا کوئی اس پر، کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ہاں تیر برساتا تھا کوئی اس پر، کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ریت زخموں پہ وہ گراتا تھا، جس کو پتھر نہیں ملا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، اور جب چلایا تھا شمر نے خنجر، میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا، ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے
تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا، ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے، تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا، ارے انگلیاں زخم ہو گئی، ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا۔ نعرہ سلوان۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں عالمہ مہر زہرا صاحبہ کی کہ وہ مجلس کو خطاب کریں اور اپنے علم سے اس مجلس کو روشن کریں۔ اللهم اقبال صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد۔ رحم اللہ قاری الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین۔ علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم مصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات پڑھے بر محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کنیزان سیدہ، ماتمداران مظلوم کربلا، آج اس شہزادی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو شہزادی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے، دنیا کی تمام خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل اور بہترین آئیڈیل ہے۔ اس خاتون کی، اس شہزادی کی زندگی کے ایک ایک لمحات ہم خواتین کے لیے ایک بہترین عمل ہے کہ کس طرح سے حضرت زہرا نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو مختلف پیغام دیے ہیں، لوگوں کو مختلف کردار سکھایا ہے کہ اب زندگی گزارو، کیسے زندگی گزارو۔ اس طرح سے اس اہم پیغام کو اگر ہمیں کسی سے یہ درس ملتا ہے تو وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کنیزان سیدہ جناب فاطمہ پیغمبر کی وہ
محبوب بیٹی تھی، وہ عزیز دل خاتون بیٹی تھی کہ جسے رسول بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بہت دنوں کے بعد رسول کو کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، یعنی جب اولاد ہوتی تھی تو وہ انتقال کر جاتی تھی، یہاں تک کہ جب رسول کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی تو لوگوں نے رسول کو تانا دینا شروع کر دیا کہ اے رسول آپ ابتر ہیں، آپ مقتول نسل ہیں، آپ کی نسل سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کنیزان سیدہ جب لوگوں نے رسول کو ابتر کا تانا دینا شروع کر دیا، انہیں مقتول نسل کہنا شروع کر دیا، تو اس وقت پروردگار عالم نے ایک آیت نازل کی اور اس آیت کے ذریعے سے رسول کے دل کو تسلی دی کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اب اس کوثر کے بدلے آپ نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، ان شانئک هو الابتر، کہ انشاءاللہ خود آپ کا دشمن ابتر ہوگا، مقتول نسل ہوگا۔ تو جب تاریخ میں دیکھا گیا، اس آیت کی تفسیر کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جو پیغمبر کو خیر کثیر عطا کیا ہے، اس خیر کثیر سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہ جناب فاطمہ پیغمبر کی آغوش میں 20 جمادی الثانی کو بعثت کے 5ویں سال جمعے کے دن صبح صادق میں مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ روایت میں بتایا جاتا ہے کہ اکثر جب خواتین جناب فاطمہ کو سونگتی تھی تو انہیں ان کی بدن سے بہشت کی خوشبو آتی تھی۔ کیوں نہ آئے؟ کیونکہ جناب فاطمہ کا وجود ہی اس میوہ جنت سے پیدا ہوا تھا کہ جو جبرائیل نے شب معراج پیغمبر کو کھلایا تھا۔ کنیزان سیدہ جناب فاطمہ کی والدہ گرامی جناب خدیجہ وہ عظیم خاتون تھی کہ عرب کی سب سے زیادہ مشہور کوئی خاتون اگر طاہر پاکیزگی میں مشہور تھی تو وہ جناب خدیجہ تھی، کہ جناب خدیجہ نے اسلام کے لیے اسلام کی راہ میں اتنی دولتیں قربان کر دی، تو اللہ نے بھی جناب خدیجہ کو اس خیرات کا کہ جو انہوں نے اللہ کی راہ میں عطا کیا تھا، جو اسلام کی راہ میں لٹا دیا تھا، تو اللہ نے بھی اس کا بدلہ میں جناب فاطمہ جیسی بیٹی انہیں عنایت کر دی۔ کنیزان سیدہ جناب فاطمہ کے یوں تو بہت سے القاب ہیں کہ سیدہ اپنے ہر لقب میں ایک مشہور القاب رکھتی ہیں۔ ان القاب میں جو سب سے زیادہ مشہور لقب حضرت زہرا کا ہے وہ ہے کہ آپ کو زہرا کہا جاتا ہے، آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے۔ ورنہ جناب فاطمہ کی مشہور کنیت دیکھا جائے تو آپ کی کنیت ہے ام الائمہ، ام السبتین، ام الحسنین۔ لیکن کیوں جناب فاطمہ کا سب سے مشہور لقب سیدۃ النساء العالمین پڑا؟ وہ اس لیے کہ بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جس وقت یہ کہا تھا کہ یہ میری بیٹی وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں تمام عورتوں کی سردار ہے، تو جب پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی تھی تب سے جناب فاطمہ کا مشہور لقب سیدۃ النساء العالمین پڑ گیا تھا۔ اور زہرا بھی اس لیے کہا گیا تھا فاطمہ زہرا کو کہ زہرا کے معنی ہوتا ہے کہ جسے آتش جہنم سے دور کر دیا گیا ہو۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو زہرا اس لیے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ آپ سے پروردگار نے تمام طرح کی نجاستوں کو، تمام طرح کی نجس چیزوں کو آپ سے دور رکھا تھا۔
ورنہ تو یوں تو جناب سیدہ کے بہت سارے القاب ہیں کہ حضرت زہرا کو طاہرہ بھی کہا جاتا تھا، زکیہ بھی کہا جاتا تھا، مرضیہ بھی کہا جاتا تھا، خود سیدۃ النساء اہل جنہ کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کے عذرا بھی القاب ہیں۔ لیکن کنیزان سیدہ جناب فاطمہ کی زندگی کو لوگوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ 3 حصے کون سے؟ ایک بچپنے کا دور، ایک ان کی شادی کا دور، اور ایک شادی کے بعد کا دور۔ جبکہ ہر دور میں حضرت زہرا ہم خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ کی تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت زہرا کی ابتدائی تربیت جس نے کی تھی وہ خود رسول خدا اور جناب خدیجہ تھی، لیکن بچپنے میں ہی جب آپ کی والدہ گرامی کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وقت اسلام کی ابتدائی زمانہ تھا، یعنی رسول تازہ اسلام کو پھیلا رہے تھے، اور اس اسلام کو پھیلانے میں پیغمبر نے تمام سختیوں کو برداشت کیا، تمام مشکلات کو برداشت کیا۔ حتیٰ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ آپ خانہ کعبہ کے نزدیک حالت سجدے میں تھے کہ کہا گیا کہ وہاں پر ابو جہل اور اس کا ساتھی آیا، اور آنے کے بعد اونٹ کی کچھ غلاظتیں رسول خدا پر گرائی، اور جب جناب فاطمہ کو اس کی خبر ملی تو جناب فاطمہ فوراً اپنے بابا کے قریب گئیں، اور جانے کے بعد وہاں پانی لے کر گئیں، اور پانی لانے کے بعد اپنے بابا کے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت جناب فاطمہ بہت کم سنی کے عالم میں تھی، وہ مسلسل گریا کر رہی تھی اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھ کر، اور اپنے بابا کے چہرے اور ہاتھوں کو دھل رہی تھی۔ ایک مرتبہ رسول کی نظر جب جناب فاطمہ پہ پڑی تو کہا، اے بیٹی گریا نہ کرو، ہمیشہ اللہ تمہارے بابا کے ساتھ ہے۔ اور خود رسول کہتے تھے کہ جب میں مکے والوں کی تبلیغ کر کر تھک مار کر جب میں گھر میں آتا تھا اور میری نگاہ جناب فاطمہ پہ پڑتی تھی تو مجھے ایک دلی سکون ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ کو رسول نے ام ابیہا کہہ دیا، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ کہ بچپن میں ہی جناب فاطمہ نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن میں ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، اس کے بعد ان کے بابا کی مشکلات جو مکے والوں نے انہیں آزار و اذیت پہنچائی، جناب فاطمہ نے اس کمسنی کے عالم میں اپنے بابا کا یہ حال دیکھا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اس قدر رسول کو مکے میں آزار و اذیت دی کہ رسول نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے گئے، اور ساتھ میں جناب فاطمہ بھی مدینے چلی گئی۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد رسول نے جناب ام سلمہ سے عقد کیا، اور عقد کرنے کے بعد جناب فاطمہ کی پوری تربیت کی ذمہ داری جناب ام سلمہ کو دے دی۔ لہذا خود جناب ام سلمہ کا کہنا ہے کہ جب رسول نے جناب فاطمہ کو میرے حوالے کیا تو میں نے چاہا کہ جناب فاطمہ کو ادب سکھائیں، لیکن خدا کی قسم فاطمہ نے تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھی، وہ تمام باتیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتی تھی۔ اور یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا جناب فاطمہ کا کمسنی کا عالم ہے، بھوک کی شدت ہے، ان کا رنگ متغیر ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول خدا کی نگاہ اپنی بیٹی کی طرف گئی، فوراً اپنی بیٹی کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کرنا شروع کرا۔ کہا، پروردگارا، اے وہ پروردگار جو بھوکوں کو سیر کرنے والا ہے، اے وہ پروردگار جو پستی کو بلندی عطا کرنے والا ہے، میری فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم کر دے۔ اب جیسے ہی رسول نے یہ دعا کی، اس کے فوراً بعد کہا گیا کہ حضرت زہرا کے چہرے پہ جو زردی نمایاں تھی، جو نقاہت نمایاں تھی، وہ نقاہت
ان کی سرخی میں تبدیل ہو گئی، ان کے چہرے پہ خون دوڑنے لگا، جناب فاطمہ کا چہرہ حشاش و بشاش دکھنے لگا۔ اور خود جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد آج تک مجھے بھوک کا احساس نہیں ہوا۔ یعنی اس قدر رسول خدا اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے کہ رسول نے یہاں تک فرما دیا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور مجھے اذیت دینے والا کافی ہے۔ تو کنیزان سیدہ جناب فاطمہ اپنے والد کے گھر میں رہ کر وہ بہترین نمونہ عمل ہے کہ کس طرح سے اپنے والد کے لیے باعث سکون ہے، کہ رسول اگر انہیں دیکھ لے تو انہیں سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب جناب زہرا اس جوانی کے اس دور میں پہنچی کہ جب لوگوں نے یہ خواہشیں کی کہ وہ رسول کی بیٹی سے شادی کر لیں، تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے لوگ آئے اور جناب رسول خدا سے جناب فاطمہ کے لیے رشتہ مانگا، ان سے خواستگاری کی، لیکن رسول نے سب کو منع کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں اس سلسلے میں وحی الہی کا منتظر ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ خود پروردگار مجھے اس کی ہدایت کرے۔ لہذا بتایا گیا کہ کچھ عرصے کے بعد خود مولائے کائنات نے اس خواہش کا اظہار کیا، اور لہذا اظہار جب کیا تو رسول نے اسے قبول کیا اور کہا مرحبا بکیا، کہ اگر رسول نے جیسے ہی علی نے جناب فاطمہ کا ہاتھ مانگا تو فوراً رسول نے کہہ دیا کہ اگر اللہ علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی کفو اور ہمسر نہ ہوتا۔ لہذا جناب فاطمہ کی شادی مولائے کائنات سے 1 ذی الحجہ کو پیغمبر اکرم نے کر دی۔ یہاں تک کہ جب حضرت زہرا اب اپنے شوہر کے گھر گئی ہیں تو وہ زہرا جو باپ کے لیے باعث سکون ہے، اب وہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آئی ہے۔ اب شادی کے بعد جناب فاطمہ کی کردار کیسا تھا کہ بتاتے ہیں کہ جب شادی کے بعد جناب فاطمہ جناب مولائے کائنات کے گھر پر آئیں تو اس وقت تمام زنان قریش انہیں تانا دیا کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ تمہاری شادی ایک فقیر سے کر دی گئی ہے۔ لہذا جب بار بار یہ قریش کی عورتیں جناب فاطمہ کو یہ تانے دینے لگی تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ رسول کی خدمت میں گئی اور جانے کے بعد اس بات کی شکایت کری تو رسول نے فوراً اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں تسلی دی اور بتایا کہ اے فاطمہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی اس سے کی ہے کہ جو اسلام کا سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا ہے۔ تیرا شوہر وہ ہے کہ جو علم کے معیار میں اکمل ہے، جو علم میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے؟ اب یہ سننا تھا کہ حضرت زہرا خوش ہو گئی اور کہا کہ بابا مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ جب جناب زہرا اپنی ازدواجی زندگی میں قدم رکھا تو ان ازدواجی زندگی کو بھی حضرت زہرا نے ایک مثال بنا دیا، لوگوں کے لیے ایک نمونہ قائم کر دیا کہ جب حضرت زہرا امام مولائے کائنات کے گھر پر گئی تو آپ گھر کے تمام کاموں کو خود کیا کرتی تھی اور کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ حتیٰ جناب زہرا کے پاس نہ کوئی کنیز تھی نہ کوئی مددگار تھا، لیکن جب رسول نے دیکھا کہ میری بیٹی اس قدر زحمت کر رہی ہے، اس قدر زندگی کے مراحل کو طے کر رہی ہے، تو رسول نے آپ کو ایک کنیز کہ جن کا نام فضہ تھا آپ نے ان کو کنیزی میں دے دیا۔ لیکن جناب فاطمہ کا طریقہ یہ تھا کنیزان سیدہ جو ہم خواتین کے لیے
बेहतरीन नमूने अमल है कि एक कनीज होने के बावजूद भी जनाब फातिमा ने उस अपने काम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक दिन हजरत जहरा घर के कामों को अंजाम देती थी और दूसरे दिन जनाब फिजा उस कामों को अंजाम देती थी। यहाँ तक कि एक मर्तबा जब रसूल घर में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि जनाब फातिमा अपने बच्चे को गोद में लिए चक्कियां पीस रही है, आटा खमीर कर रही है। तो एक मर्तबा रसूल ने फरमाया कि मेरी बेटी एक काम करो कि इस काम को या तो अपने बच्चे को जनाब फिजा के हवाले कर दो या इस काम को जनाब फिजा के हवाले कर दो। तो हमारी बीबी ने क्या फरमाया, कहा बाबा जान आज फिजा का दिन नहीं है, आज मेरी बारी है, लिहाजा मैं तमाम घर के काम करूंगी। कनीज़ान सैयदा जनाब फातिमा मौलाए कायनात की जिंदगी में कभी भी मौलाए कायनात कहते हैं कि मैंने कभी भी जनाब फातिमा के चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा और ना ही जनाब फातिमा कोई ऐसा काम करती थी कि जिसे मुझे गुस्सा आ जाए। और कनीज़ान सैयदा जनाब फातिमा वो थी कि जिसने पूरी जिंदगी अपने शौहर से किसी चीज को तलब नहीं किया, किसी चीज का तकाजा नहीं किया। हत्ता एक मर्तबा जब जनाब फातिमा बीमार पड़ गई थी तो एक मर्तबा मौलाए कायनात करीब आए और आने के बाद कहा यह फातिमा अगर तुम्हारा कुछ दिल चाह रहा हो खाने का तो मुझसे बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तो जनाब फातिमा ने कोई ख्वाहिश नहीं की, लेकिन बाद रवायत में मिलता है कि जब मौलाए कायनात बहुत ज्यादा इसरार करने लगे तो जनाब फातिमा ने एक अनार की ख्वाहिश करी थी। लेकिन वाकया मशहूर है कि जब मौलाए कायनात ने बाजार से अनार खरीदा था तो जैसे ही अनार खरीद के घर की तरफ आ रहे थे तो फौरन रास्ते में एक साइल आ गया और आने के बाद उसने मौलाए कायनात से सवाल कर दिया। अब जैसे ही मौलाए कायनात से सवाल किया फौरन मौलाए कायनात ने उस अनार को उठाकर उस फकीर को दे दिया और घर की तरफ रवाना हुए। लेकिन मौलाए कायनात सोच रहे हैं कि आज तक पूरी जिंदगी जहरा ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, किसी चीज का तकाजा नहीं किया, लेकिन एक अनार मांगा था जिसे मैं पूरा ना कर सका। अब ये सोचते हुए मौलाए कायनात जब घर में दाखिल हुए तो क्या देखा कि जनाब फातिमा के सिरहाने अनार मौजूद है। तो कनीज़ान सैयदा जनाब फातिमा वो हैं कि जो घर में भी अपने शौहर की खिदमतों को अंजाम दे रही हैं। और जनाब फातिमा के बारे में ये भी मिलता है कि जनाब फातिमा वो हैं कि जो जंगों में भी शरीक थी, कि आप जंग में ओहद में गई थी और जाने के बाद जो जंग ओहद में मौलाए कायनात जख्मी हो गए थे, रसूल के चेहरे मुबारक जख्मी हो गया था, तो आप जंग में जाती थी और उनकी मरहम पट्टी किया करती थी, उनके इलाज किया करती थी। तो यूं तो हजरत जहरा का पूरी जिंदगी हम खवातीन के लिए एक दर्स है कि अगर हम जनाब फातिमा की सीरत से मिलने वाले अगर दर्स को देखें तो जनाब फातिमा अपने जिंदगी में हम खवातीन को एक बेहतरीन दर्स देती हैं कि वो दर्स देती हैं कि किस तरह से वो वालिद का एहतराम करती थी कि जब भी रसूल खुदा उनके घर तशरीफ ले जाते थे तो फौरन जनाब फातिमा उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती थी। जनाब फातिमा की सीरत से हमें ये दर्स मिलता है कि जनाब फातिमा इस कद्र इबादत करती थी, इस कद्र मुसल्ला इबादत पे रहती थी कि आपका नूर आसमान तक रोशन हो जाता था। तो जब मक्के वाले मदीने वाले ये देखते थे ये कैसा नूर है, तो जब लोग मालूम करते थे तो पता चलता था कि रसूल की बेटी मुसल्ला इबादत पे है, ये उसका नूर है। और कनीज़ान सैयदा जनाब फातिमा का ये दस्तूर रहा है कि जब भी हजरत जहरा नमाज पढ़ती थी तो नमाज पढ़ने के बाद फौरन दुआ करती थी। और हजरत जहरा का ये मामूल था कि आप पहले
दूसरों के लिए दुआएं करती थी, फिर अपने लिए दुआएं करती थी। कि खुद इमाम हसन अपनी वालिदा गिरामी के करीब आते हैं और कहते हैं, अम्मा आप सबके लिए दुआएं करती हैं लेकिन खुद के लिए दुआएं नहीं करती है। तो जनाबे फातिमा अपने फर्जंद को ये तरबियत करती हुई नजर आती हैं और कहती हैं कि ए बेटा, पहले पड़ोसी होते हैं, पहले हमसाए होते हैं, उसके बाद घर वाले होते हैं। यानी जनाबे ज़हरा ने ये पैगाम दिया कि इंसान जब भी दुआ करे तो पहले दूसरों को के लिए दुआएं करे, फिर अपने लिए दुआ करे। इसी तरह से जनाबे फातिमा की जिंदगी से हमें सदाकत का दर्स मिलता है, हमें सखावत का दर्स मिलता है, हमें पर्दे का दर्स मिलता है। कि पर्दे में मशहूर वाकया है हजरत ज़हरा का कि आप इस कद्र बापर्दा थी कि एक मर्तबा रसूल के नाबीना सहाबी उनके घर तशरीफ ले गए। तो एक मर्तबा रसूल ने कहा, है बेटी क्या इजाजत है मैं आपके घर में दाखिल हो जाऊं? तो हजरत ज़हरा ने कहा, बाबा मेरी चादर छोटी है, मैं सर ढकती हूँ तो पैर खुल जाता है, पैर ढकती हूँ तो सर खुल जाता है। तो एक मर्तबा रसूल कहते हैं कि ए बेटी मेरा ये सहाबी नाबीना है, ये देख नहीं सकता है। तो एक मर्तबा जनाबे ज़हरा कितना बेहतरीन दर्स देती हैं और कहती हैं कि ए बाबा वो मुझे नहीं देख सकता लेकिन मैं तो उसे देख सकती हूँ। यानी जनाबे ज़हरा ने बताया कि इंसान की आंखों का भी पर्दा होता है, कि इंसान आंख के जरिए से भी नामहरम पर निगाह न करे। लिहाजा कनीज़ाने सैयदा जब मौलाए कायनात के साथ हजरत ज़हरा की शादी हुई तो उससे आपको 5 फर्जंद अता हुए, जिसमें से आपकी सबसे बड़े फर्जंद का नाम इमाम हसन मुश्तबा है, दूसरे फर्जंद का नाम इमाम हुसैन, और इसके अलावा 2 बेटियां ज़ैनब व उम्मे कुलसूम, और इसके अलावा आपका एक और भी बेटा था जिसका नाम मोहसिन था और उसको बतने मादर में ही शहीद कर दिया गया। हाँ कनीज़ाने सैयदा जनाबे फातिमा वो अजीम खातून थी कि जिन पर इस कद्र मुसलमानों ने जुल्म किया कि जनाबे फातिमा को मरसिया पढ़ना पर मजबूर कर दिया। कि जनाबे तारीख में मिलता है कि इधर रसूल की आंख बंद हुई, उधर जनाबे फातिमा सिर्फ अपने बाबा की जुदाई के बाद बाज तवारीख में मिलता है कि 75 दिन या 95 दिन जिंदा रही। उसके बाद फातिमा इस दारे फानी से कूच कर गईं। कनीज़ाने सैयदा जनाबे फातिमा पर वो मुसीबतें ढाई गई कि जनाबे फातिमा ने मरसिया पढ़ना शुरू कर दिया और कहा, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ला यालिया। क्या बाबा आपकी बेटी पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर ये दिन की रोशनी पे पड़ती तो वो रात की तारीखी में तब्दील हो जाती। हाँ कनीज़ाने सैयदा अभी रसूल का गम जनाबे फातिमा के लिए कम ना हुआ था, अभी रसूल का गम अभी ताजा था कि लोग बजाय ये कि जनाबे फातिमा को उनके बाबा के जाने का, उनके यतीमी का पुरसा दे, यतीमी के बजाय लोग आग और लकड़ियां लेकर तरे ज़हरा पर आ गए। हाँ कनीज़ाने सैयदा हजरत ज़हरा को पूरी जिंदगी यही गम था कि किसी ने मेरे बाबा का मुझे पुरसा नहीं दिया। यहाँ तक कि एक मर्तबा जब जनाबे फातिमा गिरिया कर रही थी और कहा, है अबुल हसन आज तक किसी ने मेरे बाबा का मुझे पुरसा नहीं दिया, तो एक मर्तबा मौलाए कायनात बैठ गए और कहा, है ज़हरा गम ना करो, आज ये अली तुम्हें तुम्हारे बाबा का पुरसा देगा। लेकिन कनीज़ाने सैयदा जिस बेटी के बारे में रसूल ने अपनी पारे जिगर बताया और बताया कि ऐ लोगों इस फातिमा को अजियत ना देना, लेकिन बाद रसूल इसी फातिमा को लोगों ने इस कद्र जुल्म किए कि इस
फातिमा के दर पर आग और लकड़ियां लेकर आ गए। वो दर कि जिस दर पर रसूल जाकर अहले बैत को सलाम किया करते थे, उस दर पर आग और लकड़ियां ले गए। तारीख बताती है कि जब लोग आग और लकड़ियां लेकर दरे ज़हरा पर आए और कहा कि ए फातिमा, अबुल हसन को घर से बाहर निकाल दो वरना हम दरवाजे में आग लगा देंगे। कनीज़ाने सैयदा एक मर्तबा हजरत ज़हरा ने अपने हाथों को बाहर की जानिब बुलंद किया ताकि उनको दरवाजे में आग लगाने से रोक सके, लेकिन कनीज़ाने सैयदा जालिमों ने एक ना सुनी और दरवाजे में आग लगा दी। और यही नहीं कनीज़ाने सैयदा, बल्कि दरवाजे में आग लगाने के साथ साथ उस दरवाजे को ऐसा धक्का दिया कि हजरत ज़हरा दरो दीवार के दरमियान आ गई। हाँ कनीज़ाने सैयदा, एक मर्तबा जैसे ही हजरत ज़हरा पर जलता हुआ दरवाजा गिरा है, एक मर्तबा बीबी ने फरियाद की कि ए फिजा, मेरी मदद को आओ, मेरा मोहसिन शहीद कर दिया गया। हाँ कनीज़ाने सैयदा, हमारे यहाँ अगर किसी खातून की दौराने हमल में होती है तो उसकी बड़ी देख रेख की जाती है, लेकिन हाय रे मजलूमियत फातिमा कि किस तरह से आग और लकड़ियां लेकर लोग दरवाजे रसूल पर आए और जलता हुआ दरवाजा हजरत ज़हरा पर गिरा दिया। ज़हरा दरो दीवार के दरमियान आ गई। एक मर्तबा वो फुगा की और कहा है फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। हाँ कनीज़ाने सैयदा, एक मर्तबा जालिमों ने जनाबे इमाम अली के गर्दन में रस्सी डालकर एक मर्तबा खींचना शुरू किया। फौरन जनाबे ज़हरा आगे बढ़ी और मौलाए कायनात का दामन थाम लिया और कहा है जालिमो, मैं अबुल हसन को जाने ना दूंगी। लेकिन एक शकी ने ऐसा ताजियाना मारा कि हजरत ज़हरा को ऐसा ताजियाना मारा कि हजरत ज़हरा का हाथ छूट गया। वो अबुल हसन को लेकर चले गए, लेकिन तारीख बताती है कि इमाम हसन कहते हैं कि मैं अम्मा पर ये तमाम जुल्म देख रहा था। मैं देख रहा था कि किस तरह से जालिम ने मेरी अम्मा के रुखसार पर तमाचे मारे और मेरी माँ मुंह के बल जमीन पर आ गई। मैं ये मंजर अपनी पूरी जिंदगी भूल नहीं सकता। कनीज़ाने सैयदा, अल्लाह ना करे किसी बेटे के सामने उसके माँ को इस तरह से अजियत पहुंचाई जाए। कनीज़ाने सैयदा, इस वाक़े के बाद इमाम हसन उस गली से गुजरते नहीं थे, तो जब लोग सवाल करते थे ऐ मौला आप उस गली से क्यों नहीं गुजरते, तो मौला कहते थे मैं इस गली से कैसे गुजर जाऊं। जब भी मैं इस गली से गुजरता हूँ मुझे मेरी अम्मा याद आ जाती हैं, मुझे वो अम्मा के तमाचे याद आ जाते हैं कि किस तरह से शकी ने मेरी अम्मा के रुखसार पर तमाचा मारा। मेरी अम्मा संभल ना सकी, मुंह के बल जमीन पर आ गई। हाँ कनीज़ाने सैयदा, इस तरह से जनाबे फातिमा का फर्जन जनाबे मोहसिन शहीद कर दिया गया। जनाबे फातिमा कुछ दिन की गई, यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि जब हजरत ज़हरा ने इमाम अली को वसीयतें करना शुरू किया। कहा है अली, देखो मेरा जनाजा रात की तारीखी में उठाना। ए अली, मेरे जनाजे पर किसी जालिम को आने ना देना। हाँ कनीज़ाने सैयदा, आज ज़ैनब के सर से उसकी माँ का साया उठ गया। अभी हजरत ज़हरा का गम बाप से ठंडा ना हुआ था
بیٹ اپنے بابا سے جا مٹھا وائلیہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم ماتم سین 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 ہے کہ یہ رونے کی صدا صبح علیہ مصائب لو انہا اے مدینہ ہے یہ کس کا مرثیہ صبح علیہ مصائب لو انہا صبح علیہ مصائب لو انہا میرے بابا کیا بتاؤں آپ کو رو نہ پائی ایک بیٹی باپ کو خوب امت نے دیا مجھ کو سلا صبح علیہ مصائب لو انہا صبح علیہ مصائب لو انہا میری آنکھوں میں اندھیرے چھا گئے محسن شہادت پا گئے وقت میں محسن شہادت پا گئے مجھ پہ دروازہ گرا جلتا ہوا صبح علیہ مصائب لو انہا صبح علیہ مصائب لو انہا ابر میں لے کے غم جائیں میں کیسے وہ منظر بھلا پاؤں گی میں کیسے وہ منظر بھلا پاؤں گی میں رسیوں میں ابو الحسن کا تھا گلا صبح علیہ مصائب لو انہا صبح علیہ مصائب لو انہا کیا کہوں مجھ پہ جو گزری سختیاں کس طرح دیکھو گے ٹوٹی پسلیاں کس طرح دیکھو گے ٹوٹی پسلیاں بند کر لو آنکھیں اے خیبر کشا صبح علیہ مصائب لو انہا صبح علیہ مصائب لو انہا لے کے بچوں کو بھرے دربار میں حق کی خاطر مجمع اغیار میں حق کی خاطر مجمع اغیار میں جا نہ سکتی تھی مگر جانا پڑا صبح علیہ مصائب لو انہا صبح علیہ مصائب لو انہا کوئی گنبد آستا کوئی نہیں قبر پر بھی سائبہ کوئی نہیں قبر پر بھی سائبہ کوئی نہیں اے مسلمانوں یہی ہوتا ہے کیا
سبت علي مصائب لو أنها گونجتی ہے کس کے رونے کی صدا صبت علیہ مصائب لو انہا یا حسین یا حسین حسین یا یا حسین مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا 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 یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد توجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت بفنائکا علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولجا اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. زیارت پڑھتی ہوں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ، السلام علیکہ یا بنت خلیل اللہ، السلام علیکہ یا بنت صفی اللہ، السلام علیکہ یا بنت امین اللہ، السلام علیکہ یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ، السلام علیکہ یا بنت خیر البریت، السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ولدۃ الحجج علی الناس اجمعین، السلام علیکہ ایتھا المظلومۃ المؤمنۃ الحق. اللہم صلی علی امتک و بنت نبیک و زوجت وصی نبیک صلواتا تزلفها فوق زلف عبادک المکرمین من اہل السماوات والارضین. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا جل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک بظہورک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبہر الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنت السماء وانت المستعان وعلیک المشتکى وعلیک المؤول فی شدت ورخاء. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم ورفتنا بذلک منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان وانصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی ادرکنی ادرکنی
الصاد 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 الأجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد والہ الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرا ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزقا توا وتمتہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم